الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام میں سب سے اہم اور سب سے افضل عقیدے کا علم ہے۔ عقیدے کا علم سب سے افضل ہے، کیونکہ عقیدہ تمام تر علوم دینیہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح عقیدہ اخلاق سے بھی پہلے ہے، اخلاق سے بھی اہم ہے، سلوک سے بھی اہم ہے۔ صحیح عقیدہ آداب سے بھی اہم ہے، آداب سے بھی پہلے ہے۔ صحیح عقیدہ عبادات سے بھی اہم ہے اور عبادات سے بھی پہلے ہے، فرائض سے بھی اہم ہے، واجبات سے بھی افضل ہے۔ صحیح عقیدہ معاملات سے بھی اہم ہے، افضل ہے اور اول ہے۔ نحن ندرس العقیدہ لأن العقیدة هي اہم علوم الدین على الاطلاق۔ عقیدہ پر ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ عقیدہ صحیحہ تمام دینی علوم پر فوقیت رکھتا ہے۔ فالعقیدة اہم من الاخلاق، عقیدہ صحیحہ اخلاق سے بھی اہم ہے۔ والعقیدة اہم من الآداب، اور صحیح عقیدہ آداب سے بھی اہم ہے۔ والعقیدة اہم من العبادات، اور عقیدہ عبادات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ والعقیدة اہم من المعاملات، اور صحیح عقیدہ معاملات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اذ ہی اول واجب علی المکلف، کیونکہ مکلف پر یہ سب سے پہلا واجب ہے۔ فعند دخول الشخص الاسلام یجب علیہ معرفت التوحید قبل تعلم العبادات۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے، عبادات سے بھی پہلے، عقیدہ توحید کی معرفت واجب اور لازم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وعندما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الى نحو اہل اليمن قال له فليكن اول ما تدعوهم الیہ ان توحدوا اللہ، ان يوحدوا اللہ تعالی، فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7372، سنن ترمذی 2901۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ واحد کی توحید کا اقرار کریں۔ جب وہ توحید کو جان جائیں، توحید کی معرفت حاصل کر لیں، تب انہیں تم بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے ان پر۔
وقد دل الحديث على أهمية التوحيد الذي هو أهم مبحث في العقيدة. یہ حدیث توحید کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جو کہ عقیدے کا اہم ترین مبحث ہے. فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم امر بالدعوة الى تصحيح العقیدہ قبل الدعوة الى الاعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی دعوت سے پہلے عقیدہ درست کرنے کی دعوت کا حکم دیا. فقد قدم التوحید علی الامر بالصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حکم سے پہلے توحید کو بیان کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. یہ ہے منہج، اس کو کہتے ہیں منہج. یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی پہلے حکومت کی کرسی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ بعد میں درست ہو جائے گا. کوئی نماز کے لیے پہلے بلاتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھنے لگے گا تو توحید بھی درست، عقیدہ بھی درست ہو جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت نہیں تو اور کیا ہے. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد بعثته 13 سنة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة وإلى التوحيد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 13 سال تک مکہ میں مقیم رہے. لوگوں کو توحید اور عقیدہ صحیحہ کی ہی دعوت دیتے رہے. وَلَمْ تَنزِلْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضِ إِلَّا فِي الْمَدِينَةِ. فرائض کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں ہوا ہے. مما يدل على ان اوليات الدعوة تعلیم العقیدہ. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے اول، سب سے پہلے عقیدہ کی تعلیم کی ضرورت ہے. وَأَوَّلَ مَا تَقُومُ الدَّعْوَةُ عَلَى تَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ. اور دعوت اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب عقیدہ درست ہو جائے. وَلَا يُطَالَبُ الْإِنسَانُ بِالْأَعْمَالِ إِلَّا بَعْدَ تَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ. لوگوں کو عقیدہ کی درستگی کے بعد ہی اعمال کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا. لِأَجْلِ أَن تَنْبَنِيَ عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ صَارُ الْأَعْمَالُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالسُّلُوكِ. تاکہ صحیح عقیدے کی بنیاد ہی پر تمام کے تمام اعمال، عبادات، سلوک اور آداب قائم ہو. بغیر عقیدہ صحیحہ کے نہ کوئی عمل مقبول ہے، نہ کوئی عبادت مقبول ہے، نہ کوئی معاملہ مقبول ہے، اور نہ کوئی ادب مقبول ہے، اور نہ کوئی سلوک. اللہ کے بندو، اس پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ بیسک چیز ہے. اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں نجات. تمام کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے، عقیدہ توحید پر.